اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 تا 101 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 تا 104 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 104۔ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یدعون إِلَى الْخَیرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ تفسیر اور شان نزول۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے قرآن مراد ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے۔ جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہود و نصارہ متفرق ہو گئے، اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کا سبب ہوں۔ طریقہ مسلمین مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق اور ممنوع ہے، اور اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کے وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی، اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منادی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگ جو قبیلوں میں الفت و محبت کی جذبات پیدا کر دیے، یعنی حالات کفر میں کہ اگر
اسی حال میں مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے۔ دولت ایمان عطا کر کے اس آیت سے امر معروف و نہی منکر کی فرضیت اور اجماع کی حجت ہونے پر استدلال کیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔